یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، النبوۃ ہی اطلاع علی الغیب، نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ ایک بات اپنی دل کی تختی پہ لکھ لے، ذہن نشی کر لے، تحت ثری سے لے کر عرش اعظم تک اللہ کریم نے ساری کائنات کا علم قرآن میں رکھ دیا ہے۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ لکھتے ہیں تسمیۃ ھذا الکتاب قرآن لکونہ جامعا لثمرۃ کتبہ ثمرۃ جمیع العلوم۔ فرماتے ہیں قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے اللہ نے ہر شے کا علم قرآن میں رکھ دیا ہے۔ تو تحت ثری سے لے کر عرش اعظم تک ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے۔ اب قرآن خود اعلان فرماتا ہے وَتَفْسِيرَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، لوح محفوظ کی تفسیر کا علم بھی قرآن میں ہے۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کائنات میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن میں نہ کیا ہو، ہر شے کا ذکر قرآن میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشکی کا علم بھی قرآن میں، ہر طری کا علم بھی قرآن میں۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، کائنات کی ہر تفسیر قرآن میں ہے، کائنات کی ہر تفسیر کا علم قرآن میں ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمانوں کا غیب بھی قرآن میں ہے، زمینوں کا غیب بھی قرآن میں ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، چھوٹی شے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بڑی شے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان اللہ انزل فی ھذا الکتاب کل علم وکل شیء، اللہ نے جو کتاب کو نازل فرمایا ہے کوئی شک نہیں ہے ہر شے اور ہر شے کا علم اسی کتاب میں ہے، ہر شے اور ہر شے کا علم قرآن میں ہے۔ اب یہ بات قرآن نے بھی اعلان فرما دی کہ تحت ثری سے لے کر عرش اعظم تک ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے۔ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سارا علم قرآن میں ہے تو قرآن کس کے سینے میں ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے، قرآن مصطفیٰ کے سینے میں ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، میرا مصطفیٰ ہر شے کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ، مانگو گے ملے گا، جو پوچھو گے وہ بھی ملے گا۔ اس لیے کائنات کا علم قرآن میں، قرآن مصطفیٰ کے سینے میں ہے۔ قرآن نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر شے کے ناموں کا علم ہم نے آدم کو عطا کر دیا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علم الاسماء ہے، فقط آدم کے پاس کیا ہے؟ علم الاسماء ہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی شیخ اکبر انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں قطعاً ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے ہر شے کا علم بھی دیا، ہر شے کی معرفت کا علم بھی دیا، اور ہر شے کی حقیقت کا علم بھی عطا فرما دیا ہے۔ شے کا بھی علم ہے، شے کا بھی علم ہے، شے کی معرفت کا بھی علم ہے، شے کی حقیقت کا بھی علم ہے۔ اب آدم علیہ السلام کون ہے؟ کیا شیخ اکبر نے، انہوں نے لکھا، فرمایا اول نائبہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم و خلیفۃہ، میرے مصطفیٰ کے پہلے نائب اور خلیفہ جس ہستی کا نام ہے اسے آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ کمال ہے جو سرکار کا نائب ہے۔ کون ہے سرکار کا نائب؟ یہ سرکار کے خلیفے کے علم کا کمال ہے، تو امام الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں سرکار کو ہر شے کا علم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے،
میرے مصطفیٰ کو علم الغیب اللہ نے عطا فرما دیا ہے، علم غیب میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ قرآن میں سب کچھ، تو قرآن مصطفیٰ کے پاس۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو سرکار کی ذات کے ساتھ والہانہ محبہ نصیب